بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں چل رہی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو برباد کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ فرما رہا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ 40 راتیں جو ہے یہاں آ کر کے گزاریے طور پہاڑی کے اوپر۔ 40 عربی میں 40 کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جو ان کے ترجمان تھے یا وزیر تھے ان کے، تو ان سے کہا کہ قوم کو یہاں سنبھالے رکھنا، قوم کو سنبھالے رکھنا۔ ایک سامری نام کا آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنائے رکھا تھا، اس نے ویسے ہی جبہ پہنتا، ویسے عمامہ باندھتا، ویسے ہی ایک عصا رکھتا تھا۔ تو جب پیغام لے کر کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو براق تھا، جو گھوڑا تھا جنتی، اس کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اس نے جمع کر لی، اٹھا لی۔ پھر قوم سے کہا کہ وہ تو تم کو چھوڑ کر چلے گئے پہاڑی کے اوپر، اب تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس نے کہا ہم تم کو ترکیب بتاتے ہیں، سب اپنا سونا جمع کرو۔ لوگوں نے سب سونا جمع کیا اور اس کا ایک بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا بنایا، عجل عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں، اور وہی مٹی اس نے منہ میں ڈال دی، اس لہو ہوا۔ قرآن کریم دوسری کے بیان کرے گا تفصیل سے۔ تو وہ بولنے لگا، جب بولنے لگا تو قوم دھوکے میں آ گئی اور اسی کی پرستش کرتی، اسی بچڑے کی گوسالے کی جو ہے پوجا کرتے۔ سامری نام تھا جس نے یہ حرکت کی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو، گوسالے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کتنے ظالم ہو۔ پورا واقعہ آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ فرعون کا لشکر اور فرعون کو ڈوبا تمہارے سامنے، اللہ نے کیسے مدد کی، اور اس کے بعد اسی قوم نے سامری کے کہنے پر انہیں گوسالے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے معاف کر دیا تمہاری اس حرکت کو اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار کرو۔ اتنی بڑی حرکت کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے وہ ہدایت نامہ، وہ لوح اور تختیاں دی اور تمام معجزات دیے ہوں۔ قوم کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس آئے تو وہاں سے توریت نامی کتاب لے کر کے آئے، اور تمام معجزات اللہ نے عطا کر دیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا تعلیم الاسلام میں کہ آپ بغل کے نیچے ہاتھ کرتے اگر ایسے کر دیتے تھے تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اتنی چمک تھی اس ہتھیلی کے اندر۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی معجزہ تھی جو اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھتے تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے لیے طور پہاڑی سے وہ ہدایت نامہ توریت نامی کتاب لے کر کے آئے اور تمام معجزات لے کر کے آئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر۔ یہ چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا اور اس سے اپنی حاجتیں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں،
گڑ گڑاؤ اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور وہ توبہ کیسی ہوگی؟ توبہ ایسی ہوگی کہ جو حرکت جس نے کی اس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تلوار اٹھاؤ تب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ یہی ان کی توبہ تھی، تلواریں اٹھی، 70,000 کے قریب جو ہے لوگوں کو تہہ تیغ کیا۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے رب کی نظر۔ چھوٹی موٹی حرکت نہیں، بہت بڑی حرکت ہے۔ فتاب علیکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ریزی دیکھی، قتل و غارت گری دیکھی یہ کہ توبہ یہ ہے، تو ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہ تعالیٰ پھر تو آپ کا کوئی نام لینے والا بچے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ فتاب علیکم، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، کیوں توبہ قبول کر لی؟ اللہ کی ایک صفت ہے تواب، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ارے ہم کیا مولانا صاحب نماز روزہ کریں، ہم بڑے گناہگار ہیں، تو اس شخص کو اس سے کلمہ پڑھنا چاہیے، تمہارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ رب جو ہے وہ تواب ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ سب مبالغے کے سے ہیں، چاہے جتنا بڑا گناہگار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو واقعہ سنا، ایک شخص نے 99 قتل کی، اللہ نے ہدایت دی، اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کر لوں۔ ایک عالم دین کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہودیوں کا واقعہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی عالم سے پوچھا کہ ہمارے لیے توبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارے آپ اپنی ہسٹری بتائیے، تو کہا 99 قتل کیے ہم نے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے توبہ نہیں۔ تو اس نے تلوار نکالی، ان کا بھی قتل کر دیا، کہا آپ 100 پورے ہو گئے، 100 پورے ہو گئے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک ولی اللہ رہتے ہیں، ان سے پوچھ لو جا کر۔ بتایا توبہ کا دروازہ اللہ کو کھلا، چاہے جتنے بڑے آپ ہیں۔ توبہ کی غرض سے چلا اس عالم کے پاس، جہاں اس بستی میں وہ ولی رہتا تھا، اس کے پاس جانے، کسی نے بتایا کہ ہاں دروازہ کھلا ہے توبہ کا، ان کے پاس چلے جائیے۔ جب اس عالم کے پاس، ولی کے پاس جانے لگا، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب فرشتوں میں جہنم اور جنت کے فیصلہ اللہ کے دربار میں گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ زمین کو ناپو، توبہ کی زمین کم ہے، جدھر وہ جانا چاہتا تھا وہ زمین کم ہے کہ یہ کم ہے؟ دیکھا گیا کہ توبہ والی زمین جو ہے اس کا فاصلہ کم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی جنت ہونے کی جو ہے بشارت دو، اور اس کو جنتیوں میں شمار کرو۔ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہے، ہاں اس دن بند ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن سورج پچھم سے اور روز قیامت جو ہے بند ہو جائے گا۔ اب یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ محکم کتاب، مضبوط کتاب پکڑو اور اس کے اندر جو احکام دیے اس پر عمل کرو۔ قوم کتنی نالائق تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، کہا ہے موسیٰ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن، تو اہل گرامر وہ جانتے ہیں، لن جب آتا ہے تو ہرگز کے معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ وہاں بات کرتے ہیں جا کر کے، کس نے آپ کو ایک کتاب دی ہے؟ ارے ہم لوگوں کو لے چلو، اللہ بتائے کہ ہاں ہم نے کتاب کی، کیا دلیل ہے کہ آپ وہاں سے لے کے آئے؟ کوئی دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تب ایمان لائیں گے۔ فأخذتکم الصاعقۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا تھا، چن لیا کہ چلو بھائی تمہاری یہ بات اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، چلو دیکھ لیں چل کر۔ یہ لوگ گئے، پہلے تو سننے کی بات کہی ان لوگوں نے کہ ہم آپ کی بات اور اللہ کی بات سن لیں۔ وہ لمبی حدیث ہے جس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے 70 آدمیوں کو، ایک ابر اندھیرا سا چھایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو شروع ہوئی،
انہوں نے دیکھا کہ پیشانی کے اوپر نور چمک رہا ہے، کچھ گفتگو چل رہی، کچھ آواز آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنا ہماری اور اللہ کی گفتگو کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں مان رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ، جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسے اللہ ہم سے خود بات کرے کہ ہاں ہم نے یہ کتاب موسیٰ کو دی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک اچانک چیخ اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی جس میں یہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے وہیں دور پہاڑی کے قریب یہ سب کے سب مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اللہ رب العزت سے بہت رونے گڑ گڑانے لگے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ سب اپنی قوم کے سردار اور چنے ہوئے لوگ ہیں، جام لے کر کے ہم جائیں گے قوم کو؟ اللہ پاک ایسا نہ کرے، ان کو زندگی بخش، دوبارہ ان کو زندہ کر دیجیے، ورنہ ہم قوم کو کیا منہ دکھائیں؟ ہم لائے تھے یہاں دلیل ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ہاں اللہ ہی نے یہ کتاب دی ہے ہم کو، اور انہیں کو موت واقع کر دی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ثم بعثنا، پھر ہم نے تم کو زندگی بخشی۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 آدمیوں کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار ہوں۔ یہ نعمتیں اور ان کے جو ناجائز مطالبات تھے، اللہ تعالیٰ ان کے واقعات کو بیان کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دینا چاہتا ہے، یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں کس طریقے سے ناجائز مطالبات کرتی ہیں۔ کچھ ایسے ہی مطالبات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم یہود و قوم نصارہ کرتی تھی، کہتی تھی آپ ہی ملے ہیں اللہ کو رسول بنانے کے لیے، آپ یتیم اور آپ کے ساتھ بہت کمزور لوگ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی بڑے مالدار سردار آدمی کو بناتا۔ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ کے پاس سلمان فارسی اور بلال حبشی اور صہیب رومی جیسے جن کے جسموں کے کپڑے جو ہے قاعدے کے نہیں ہیں، آپ پر اگر ایمان ہم لے بھی آئیں تو آپ کے ساتھ جو بھیڑ ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کو کہنا کہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ تھوڑا ہماری توہین ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہتے ہیں، مکے کے سردار جو تھے وہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے تو ان کے مقدر میں نہیں تھا، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں سفارش کر سکوں روز محشر۔ فرمایا بیٹا بھتیجے جو ہے کلمہ ضرور پڑھ لیتا، دیکھ رہے ہو کتنے سرداران قریش جو ہے بیٹھے ہوئے، یہ لوگ کیا کہیں گے بعد میں کہ بتاؤ موت کے ڈر سے جو ہے، عذاب کے ڈر سے جو ہے ہمارا ایک مقام ایک حیثیت ہے، ہم کیسے کر سکتے؟ یہ دماغ میں ان کی مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ ابو جہل جو ہے اس سے پہلے بھی بتا چکے، عین جب سر کاٹا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا ذرا نیچے سے کاٹیے تاکہ جب سروں میں سر رکھا جائے تو معلوم ہو کہ ہاں ابو جہل سردار کا سر ہے۔ اتنی میں اور انا بھری ہوئی تھی ان کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے کہ اتنا بڑا واقعہ، اور اللہ نے یہ کیا کہ جب ان کو زندگی دی ہے، ایک آدمی کو زندہ کیا، ایک دم سب کو زندہ نہیں کیا، جب ایک زندہ ہوا تو اس شخص کے بعد دوسرا زندہ ہوا تاکہ پہلا زندہ ہونے والا آدمی دوسرے کے مرے ہوئے آدمی کو زندہ ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لے، تاکہ اس کے ایمان میں تقویت اور مضبوطی آئے۔ ایک کے بعد دیگرے 70 آدمیوں کو اللہ نے سامنے ان کے زندگی بخشی۔ ثم بعثناکم من بعد موت، پھر ہم نے تم کو زندگی بخشی تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وہاں سے آنے کے بعد پھر جو ہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت نے ایک عذاب کا بادل جو ہے، بہت گھنا بادل جو ہے ان کے اوپر عذاب کے لیے جب اٹھ گیا تو انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے پھر ان کی توبہ کو اور فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر تو ہم نے جنت سے دسترخوان جو ہے
سی نعمتیں بھیج دی تمہارے کھانے کے لیے، بڑا انتظام۔ جتنی ہٹ دھرم قوم تھی یہ، اتنا جلالی نبی بھی جناب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور سخت شریعت تھی۔ ہاں شریعت بہت سخت تھی، کپڑا دھلنے سے نہیں پاک ہوتا، کاٹنے سے پاک ہوتا، جسم کو کاٹا جاتا تھا، بہت سخت شریعت تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بہت جلالی نبی بھی تھی، بہت جلالی نبی بھی تھی۔ اب پڑھیے یقین نہیں ہوگا، مشکات میں حدیث ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور جیسے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں، ہمارا کھینچ کے تو بائیں آنکھ باہر نکل گئی، کیونکہ پہلے ملک الموت جو ہے، موت کا فرشتہ جو آتا تھا وہ انسانی شکل میں آتا تھا، اپنی آنکھ لے کر کے اللہ کے دربار میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا حال ہے، ہم تو گئے تھے موت کے لیے روح قبض کرنے، اور ہمارا یہ حال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل جاؤ ان سے کہو جا کر کے کہ اللہ کی ملاقات سے گریز کرتے ہو یا محبت کرتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی ملاقات سے گریز کرتے ہو، فوراً نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، فوراً جو ہے آپ ہم لے چلیں اور روح قبض کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک الموت کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ پہلے ہم جب سنتے تھے تو کہتے کوئی قصہ کہانی ہے، جب مشکات پڑھی ہمارے شیخ نے جو بتایا تو پورا واقعہ کی حدیث موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو فرمایا یہ انتظام ہم نے اس قوم کے لیے کیا کہ جنت سے جو ہے خوان ان کے لیے بھیجے، سلام پھیرتے، اور ہفتے میں ایک دن نماز تھی، روزانہ نماز بھی نہیں تھی، ہفتے میں ایک دن جو ہے سنیچر کے دن ان کے ہاں نماز تھی، عبادت تھی، مستقل عبادت بھی نہیں تھی، وہاں بھی حاضر ہونا ان کے لیے محال تھا۔ سنیچر کے دن بڑا ادب و احترام کا دن تھا، ان کے یہاں مچھلی کی شکار منع کر دی گئی تھی، لیکن یہ کیا کرتے، ندی کے کنارے چھوٹا سا وہ بنا لیتے گڈھا، اور پھر ادھر سے ادھر کچھ دوائیں ڈال کر کے جب ادھر مچھلیاں آ جاتی تو کہتی کہ وہاں منع ہے، اس میں تھوڑی منع ہے۔ ایسے جو ہے ہیلے بہانے کر کے جو ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے مخالفت کرتے یہ لوگ، جبکہ بڑے بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، بڑے بڑے معجزات۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف علیہ السلام کا مشہور ہے، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مشہور ہے، جس میں پھونک مار دیتے، مٹی کے جو ہے چڑیا بنا کر کے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتے، یہ معجزہ دیا تھا۔ ہاتھ پوچھتے بیماروں کو شفا مل جاتی، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا انڈے جتنا جو ہے، بیضا عربی میں انڈے کو کہتے ہیں، اتنی ہاتھ میں چمک ہتھیلی میں تھی۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ سب خوبیاں اتنے نبی مل کر کے رکھتے ہیں، اے میرے آقا آپ تنہا ان صفات کے مالک، آپ کے اندر سارے معجزات موجود ہیں، آپ کے اندر سارے معجزات موجود ہیں۔ یہ الگ الگ معجزات جو ہے یہ تو تمام انبیاء مل کر کے معجزات ان کے پورے ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب معجزات تنہا آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ آپ کسی زندہ مردہ چیز پہ ہاتھ پھیر دیتے تو زندگی مل جاتی، کبھی ہاتھوں سے پکارے جو ہے معلوم پانی کے چشمے نکل پڑتے، موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ مارنے کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر ہاتھ رکھا، 3 بار ایسا ہوا کہ جب پانی ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن پہ ہاتھ رکھا تو 5 انگلیوں سے ایسے پانی نکلتا تھا فورس کے ساتھ۔ راوی کہتا ہے کہ ہم 1400 لوگ تھے مجاہدین، 1400 لوگوں نے اپنے مشکیزے بھرے، اپنی پیاس بجھائی، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ بدلنے سے نہ ہٹاتے تو جل سیلاب معلوم ہوا پانی کا سیلاب آ جاتا، یہ ہو جاتا۔
تو یہ سب خوبیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تنہا رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو سنا کر کے امت محمدیہ کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے، شرک کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شرک کے لیے بھی معافی مانگتے ہو، کتنی بار انہوں نے اللہ کی ذات کے اندر شرک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے توبہ میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، اس کے بعد رحم کا معاملہ بھی کرتا ہوں، اچھائیوں کی توفیق بھی دیتا ہوں۔ تو کوئی مایوس نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو گئے، اللہ رب ابھی بتایا نہیں جاتا حدیث، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قوم اگر گناہ نہ کرتی تو دوسری امت پیدا کی جاتی، لیکن گناہگار سب سے اچھا وہی ہے کہ جس کو احساس ہو اپنے گناہ کا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ بتقاضائے بشریت، انسان ہونے کے تقاضے سے مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگر ایک آدمی سے جان بوجھ کر نہیں، ہر بار سچی توبہ کے بعد اگر اس سے چوری سرزد ہو جاتی ہے، اس سے زنا سرزد ہو جاتا ہے، وَلَوْ كَانَ 70 مرہ، اگر اس سے 70 بار ایک دن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچی توبہ میں 70 بار توبہ سچی ہونی چاہیے۔ اللہ اب یہ نہ کوئی بھی مولانا صاحب نے بتا دیا تفسیر میں کہ گناہ کیے جاؤ، توبہ کیے جاؤ، اس پہ عمل مت کریے گا۔ انسانی تقاضے سے اگر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر بار سچی توبہ ہو کہ اللہ رب العزت سے یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے احکم الحاکمین کی شان میں نافرمانی کی ہے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں معاف ہوں۔ جب اتنے بڑے مجرمین کے جرموں کو ہم نے معاف کر دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش دی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا یہ تو وہ امت ہے کہ جس کے لیے اسپیشل باقاعدہ ہم نے ایک نبی کو، اپنے محبوب کو جن کا رسول اور نبی بنایا، اس امت کا کیا حال ہوگا، اس امت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کیا کہتے ہیں سچی جو ہے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جائزہ لیں اپنی گزری ہوئی زندگی کا، عمر رفتہ، وہ عمر جو گزر گئی چلی گئی، اس کے بارے میں کیا کھویا ہم نے، کیا کمایا، باقی جو بچی ہے تو ہم سترک ہو کر کے، حساس ہو کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت بہت کم بچی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسے ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، ابھی آدمی احساس کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی ہمارا کل بچپنا گزرا ہے، گلیوں میں ہم ننگے جو ہے کھیلتے تھے، مٹی اور دھول میں کھیلتے تھے، اور معلوم ہوا کہ عمر کے 40 45 50 سال گزر گئے، آدمی کو احساس نہیں ہوا۔ جو بچی ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنی مرضی کے مطابق گزروا دے، یہ احساس آدمی کو زندہ ہو جائے تو وہ کامیاب آدمی، وہ کامیاب آدمی۔ ہمارے اس وقت جو ہے صوبے میں معلوم ہے ڈینگو، ملیریا، یہ سب بیماری جو ہے بہت زیادہ چل رہی ہیں، دعا کر لیجیے، اور صاف صفائی کا جو ہے بہت زیادہ دھیان رکھیے، گھروں کے اندر کہیں کوئی گندا پانی نہ جمع ہو، فینائل وغیرہ کا جو استعمال کریے۔ آج کے دن جو ہے ہمارے گھر کے، ہمارے خاندان کے بڑے عالم تھے وہاں ابرار صاحب، 2-3 دن بخار آیا اور معلوم ہوا آج ان کا اچانک سانس لینے کی دقت ہونے لگی، معلوم ہوا کہ ابھی کوئی زیادہ عمر نہیں، 50-55 سال جو ہے رہی ہوگی۔ تو اس طریقے سے آنا تو جانا تو طے ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن کچھ اسباب، کچھ صفائی ستھرائی کے احکام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان سب کا ہم لحاظ کریں۔ مومن کو تو ویسے بھی جو ہے الطہر نصف الایمان، آدھا ایمان میں احکام ہے اور آدھا ایمان ہی اللہ کے رسول نے فرمایا صفائی، الطہر نصف الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، آدھے میں باقی احکام ہے۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، اے رحیم و کریم رب، ہم سب خطا کار و گنہگار ہیں، مولا تیرے در کے سوا ہمارے لیے کوئی در نہیں ہے۔
مولا کون ہے جو ہمارے اپنے گناہوں کو معاف کر دے؟ صرف تیری ذات ہے۔ اول تو تو نے ہم سب کے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں مولا، اگر تو کھول دے ہمارے گناہوں کو تو لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ گھن کرنے لگیں گے، لوگ راستہ بدل کر نکل جائیں گے، ملنا گوارا نہیں کریں گے۔ مولا تو ستار العیوب ہے، تو تمام عیبوں پہ پردے ڈال رکھتے ہیں مولا، جیسے دنیا میں پردے ڈال رکھتے ہیں۔ میرے رحیم و کریم رب، آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھنا مولا، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم میں جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے صحت عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے نظم فرما مولا۔ جو دنیا سے جا چکے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں سب کو اللہ معاف فرما، سب کی بخشش فرما، خصوصاً ہمارے بھائی جان مولانا ابرار صاحب مولا، ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما مولا۔ بہت میزبان، بڑے مہمان نواز تھے مولا، تو بہتر جانتا ہے مولا، کروٹ کروٹ کی مغفرت فرما اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور مولا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والد کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ ہم سب کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے رحیم و کریم رب، تو اپنے بندوں کو جب کوئی سزا دینا چاہتا ہے مولا، تجھے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے مولا، معمولی سے مچھر سے کام لے سکتا ہے مولا، جو ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے مولا، جو ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے مولا، ایسی اچانک موتوں سے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں مولا، تیرے حبیب نے اچانک موت سے پناہ مانگی اے اللہ، ہم سب لوگ اچانک موت سے پناہ مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ ہم لوگ جب تک زندہ رہیں مذہب اسلام کو زندہ رہیں، قرآنی تعلیمات پر زندہ رہیں اللہ، تیرے گھروں کو آباد کرنے والے بنے رہیں مولا، ہمارے ملک میں امن و امان رہے مولا، کوئی دنگا فساد نہ ہو مولا، ہم بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں اے اللہ، ہم اسلام کا مظاہرہ کریں، اسلام کے مطابق تجارت کریں، اسلام کے مطابق لین دین کریں، اسلام کے مطابق شادی بیاہ کریں اے اللہ، ہر چیز میں ہمارا اسلام جھلک رہا ہو، ہمارا دین جھلک رہا ہو، ہمیں ایسی توفیق فرما اے اللہ۔ ان ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلایا ہے مولا، ان ہاتھوں کو خالی نہ واپس کرنا مولا، ہمیں جہاں جو بچے ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا، ہر میدان میں ہمارے بچوں کو نمایاں کامیابی عطا فرما اے اللہ، نمایاں کامیابی عطا فرما اللہ، بچہ کسی کا بھی ہو اے اللہ، وہ آگے بڑھ رہا ہے مولا، اسے خوب ترقی دے، ہمارے وطن کا ہمارے ملک کا نام روشن کرے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے اے اللہ۔ جو تیرے اے اللہ حفظ کو قرآن کو حفظ کر رہے ہیں اے اللہ، ان کی راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ، حافظ قرآن بھی بنا، عالم دین بھی بنا مولا، ہم سب کے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما اے اللہ۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں مولا، ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں مولا، ان کے بچوں کو مولا احساس اس دن ہوتا ہے جس دن باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی دنیا میں خیر خواہ نہیں رہا، ہم سے سچی محبت کرنے والا نہیں رہا مولا، صرف بیٹوں کے چہرے کو دیکھ کر باپ اور ماں خوش ہوتے ہیں مولا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے سائے کو تعدیر قائم رکھنا، ان کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم